اسلام آباد میں یزیدی سرکار نے بدترین تشدد کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک نہتے لڑکے سے بوکھلا گئے ہیں۔ آج پرامن، بالکل پرامن ہمارا قافلہ جا رہا تھا، کچھ کارکن، کچھ ایم این ایز، کچھ سینیٹر جو اسلام آباد میں موجود ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ، تاکہ ہم باہر تک نیب تک پہنچے، لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ پورا اسلام آباد ناکے کے نیچے جال بچ گیا ناکوں کا، اور پھر ہمارے ورکرز کے ساتھ واٹر کینن، شیلنگ، تشدد، میرے پر خود واٹر کینن گرا ہے۔ زرداری صاحب کی آج نیب ہیڈ کوارٹرز میں پیشی تھی، بغیر کار کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اسلام آباد میں داخل ہوئے اور اکٹھے ہوئے، ان پر تبدیلی سرکار نے جس بہیمانہ طریقے سے ان کو زد و کوب کیا، ان پر لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن کا استعمال کیا اور ان پر آنسو گیس کے گولے برسائے، وہ تبدیلی سرکار کا اصل چہرہ پاکستان کے عوام کے سامنے آ گیا۔ وہ شخص جو کہ کنٹینر پر کھڑا ہو کر کئی ماہ تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کا حق ہے احتجاج کرنا، آج اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن روزے دار کارکنوں سے ان کا احتجاج نہیں بلکہ ایک پرامن مارچ تھا، ہزاریں یکجہتی تھے، اس کا حق چھیننے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو کبھی آمرانہ دور میں بھی نہیں ہوا۔ آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں جو کہ مارشل لاء کے بدترین جو وقت تھا اس میں، لیکن اسلام آباد میں شاید تب بھی نہ نظر آئی ہوں۔ جس طرح سے ورکرز کو گھسیٹا گیا، الیکٹڈ نمائندوں کو وینز میں بند کر کے پھینکا گیا، جس طرح سے کر کیا رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سالیڈیرٹی میں آئے ہیں اور آ کے یہاں کھڑے ہوں گے۔ آپ اتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں، یہ کس قسم کی حکومت ہے جو کہ خود اپنے کھڈا کھود رہی ہے؟ اس قسم کی جب گورنمنٹ ہتھ کنڈوں پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو آج جتنا کچھ بھی ہم نے دیکھا وہ شاید عمران خان کا کام ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو نیب کی جو ہے ہیڈ کوارٹر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ پارٹی کے جو دوست تھے، ورکر تھے، ان کے ساتھ ان کے پارلیمنٹیرینز تھے، اور جس طریقے سے اسلام آباد کی انتظامیہ اور حکومت نے، وفاقی حکومت نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن ورکروں کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر آنسو گیس کے شیل پھینکے، واٹر کینن میں خود وہاں پر موجود تھا اور میرے ساتھ مصطفیٰ رسول صاحب بھی تھے، اب واٹر کینن کی اسپرے کیے گئے اور ورکروں کو جس طریقے سے پرامن ورکروں کو جس طریقے سے تشدد کیا گیا، یہ آمریت کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ نیازی صاحب تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو کنٹینرز دیں گے اور آپ احتجاج کریں، آج خود نیازی صاحب جو ہے وہ کنٹینر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور انہیں اسلام آباد کی انتظامیہ کو آگے کر کے اپنے ہمارے پارٹی کے ورکروں کو جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں مختلف تھانوں میں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہیں وہ گرفتار ہیں، ہم ان کے پاس ابھی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، آج دیکھیں جس طریقے سے جو کام ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عملیت کے دور میں بھی سر نہیں ہوا۔ خان صاحب باتیں کرتے تھے رول آف لاء کی، آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے لیے رول آف لاء صرف ایک نعرہ تھا، وہ یقینی اعتبار سے ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے۔ انہوں نے بات کی تھی کہ دھرنا دینے والے آ جاؤ، میں کنٹینر پرووائڈ کروں گا، لیکن انہوں نے کیا دیا لوگوں کو؟ پرامن روزے دار پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو انہوں نے واٹر کینن، شیلنگ اور لاٹھی چارج سے ان کا استقبال کیا۔ کیا یہ جمہوریت ہے مدینہ کی ریاست میں؟ کیا یہ عدل و انصاف ہے مدینہ کی ریاست میں؟ خان صاحب اتنی تکلیف نہ پہنچائیں ان جالوں کو کہ اسی تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑے بعد میں۔ کیا کہیں گے آج کی گرفتاریوں اور شیلنگ کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ تبدیلی سرکار کے جو دعوے تھے کہ ہم کنٹینر دیں گے، ہم کھانے دیں گے، آج ان کے وہ جھوٹے دعوے اور وہ یو ٹرن سامنے آ چکے ہیں۔ آج ان سے یہ چند جیالے جو ہیں، جو اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، ان سے وہ برداشت نہیں ہو رہے، اور آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال، خواتین پر تشدد، آج ہماری وہ بزرگ طاہرہ بادشاہ، اس کو گرفتار کیا، ان کی بہن کو گرفتار کیا، ان کے بیٹے کو جس کا